اور اگلا معنی ولی کا مددگار، ناصر، غوث، اس کو ولی کہتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو بندے کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، بندے کے اختیارات ختم، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی، اللہ کی رضا اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، وہ جہاں بھی رہے اسے اللہ کی نصرت ملتی ہے، اسے اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے، وہ اپنے لیے کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مخلوق کی مدد ضرور کرتا ہے، مخلوق سے تعاون ضرور کرتا ہے، خود بیمار ہوگا لیکن دوسروں کو شفا دے گا، خود فقیر رہے گا، فقر کی حالت میں رہے گا، لوگوں کو دعاؤں سے بڑا کچھ دلواتا جائے گا، لوگوں کے لیے اللہ کے خزانوں کے منہ کھولتا جائے گا، خود چاہے کسی مصیبت کے اندر ہو، جہاں وہ جائے گا اللہ کی مدد دوڑے گی، ساری مصیبتیں ختم ہوتی جائیں گی، کیوں؟ اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی۔ اب وہ دوسروں کی مدد اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے، اس منزل قرب کی وجہ سے کرتا ہے جو اللہ کے ہاں اسے حاصل ہے، اور اس کی مثال ہم بڑی خوبصورتی سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کلہاڑا اور اس کا دستہ ہوتا ہے، وہ کلہاڑا پورا جنگل کاٹ سکتا ہے لیکن اپنے آپ اپنے دستے کو چھیڑ نہیں سکتا، جس کے اندر اسے رکھا گیا ہے ہر طرح کی لکڑی کو کاٹ سکتا ہے، ہر طرح کا کام اس سے لے سکتے ہیں لیکن اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ولی بھی ایسے ہی ہوتا ہے، خود مصیبت میں ہو، خود امتحان میں ہو، ابتلا میں ہو، خود کسی مرض میں ہو، لیکن اس کے وجود کو اللہ نے اتنا بابرکت بنایا ہوتا ہے کہ بیمار آتے ہیں تو اللہ شفا دے دیتا ہے، رب کائنات شفائیں بانٹنے لگ جاتا ہے، خالق ذوالجلال رب ذوالجلال اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص سے جھگڑا ہو گیا، وہ شخص آپ کو سرکار کی بارگاہ میں برا بھلا کہنے لگ گیا، اس نے بڑا کچھ آپ کو کہا، آپ سر جھکا کے بیٹھے رہے، جب کافی دیر ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دینا شروع کر دیا۔ جب ابوبکر صدیق نے جواب دیا تو اللہ کے نبی اٹھے اور آپ گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کوئی ناراضگی والی بات ہو گئی، آپ تو فوری دوڑے سرکار کی بارگاہ میں گئے اور جا کے عرض کی، حضور کوئی غلطی خطا ہوگی جو میں نے جواب دیا؟ تو آپ نے فرمایا، ابوبکر بات یہ نہیں ہے، جب تک تو خاموش رہا تھا اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا، وہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، اس بندے کی ہر بات کا جواب جبریل دے رہے تھے اور تم خاموش بیٹھے تھے، چپ کر کے خود جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن جب تم خود بولے تو رب کائنات نے جبریل کو واپس بلا لیا۔ اب ابوبکر نے خود جواب دینا شروع کر دیا ہے، تو جب تک جواب نہیں دیا ہماری رضا پہ راضی رہا، جب تک خود کو ہمارے سپرد رکھا، ہم نے جبریل کو بھیج کے جواب دیے، وہ اس کو رپلائی کرتا رہا، لیکن جب اس نے اپنی ذات کی طرف رخ کیا ابوبکر صدیق نے، تو رب کائنات نے، میرے آقا فرماتے واپس بلایا، فرمایا اب صدیق جانے مقابلے والا جانے، اب صدیق جانے سامنے والا جانے۔ تو ابوبکر اگر تم خاموش رہتے تو جبریل تمہارے مددگار تھے، جبریل تمہاری طرف سے جواب دینے والے تھے، تو جب تک بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد رکھتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے، کوئی اسے برا کہے وہ پھر بھی جواب نہیں دیتا، اسے کوئی اچھا کہے وہ پھر بھی جواب نہیں دیتا، اسے گالی دے وہ تب بھی جواب نہیں دیتا، اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر لے وہ تب بھی جواب نہیں دیتا، وہ خاموش رہتا ہے تو اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔